بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 1 کمپلیٹ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم چیپٹر 2 پڑھیں گے۔ چیپٹر 2 میں ہم ایمانیات و عبادات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمانیات میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے، اور عبادات میں نماز اور روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایمانیات میں عقیدہ توحید، آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ یکتا ماننا، ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں، ایک ہی مفہوم رکھتا ہے۔ یکتا کا مطلب یہ ہے ایک ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مفہوم ہے توحید کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اور دوسرا شریعت کی اصطلاح میں اس کی ذات مطلب کس طرح ایک ماننا ہے، یعنی اس کو ہر طرح سے کہ مطلب اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات، مطلب اس کی ذات کے لحاظ سے بھی، اس کی صفات کے لحاظ سے، اور جملہ جو بھی اوصاف آتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہم سب اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اور کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی کو ہم نے یکتا ماننا ہے۔ اس کی صفات، کمالات اور جو بھی افعال، جو چیزیں بھی ہیں مطلب اس کی صفات ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ کہ اسلامی عقائد جو ہیں وہ ان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ یعنی جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات صفات افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی تبلیغ سب پیغمبروں نے کی ہے۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا ایمان یقین کامل اس بات پہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں۔ آگے ہیڈنگ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اخلاص اور توحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں کس صورت میں بہت جگہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر مطلب جگہ جگہ زور دیا گیا ہے، لیکن سورت اخلاص میں اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ ہے قل هو اللہ احد، کہ ہے نبی کہہ دیا فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ مطلب وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور یہ احد، ولم یکن اللہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اہلیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ یہ اہم بات ہے کہ کیا اس کی ربوبیت پر، الوہیت پر اور اسماء اور صفات پر اس کو یکتا مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ آگے اس کی اقسام ہے، ہیڈنگ ہے عقیدہ توحید کی اقسام۔ 1 ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے کہ ذات میں، افعال میں، اور کس طرح ہم اس کو اللہ تعالیٰ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کی ذات میں شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، کہ وہ اکیلا ہے کہ نہیں۔ جس طرح توحید ربوبیت کا یہاں یہ ہو رہا ہے ذکر کہ اس کی مطلب چیز کا خالق اور مالک اور رازق وہی ہے، اس بات پر ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا، مالک، رازق وہ ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں بنا سکتا، کوئی اور اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم رزقکم، ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، یہی یمیتکم، موت دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ یا فلو کام کرنا، ذالکم شیئن، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، مطلب سب چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جیسے وہ غیر مسلم یا جو اللہ کو نہیں مانتے، اس میں اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نیکسٹ ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کے بارے میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ توحید ربوبیت مطلب اس طرح آپ نے جب ہیڈنگ دیں گے اور ساتھ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ کے پڑھیں گے کہ توحید ربوبیت کیا ہے اور توحید الوہیت کیا ہے۔ اب توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہاں یہ بات ہوئی ہے کہ اس کی ذات، اس کے مطلب اس کا پیدا وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے، مطلب اس کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ توحید الوہیت میں یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اس کی عبادت کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کو کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔
اب اس نے آپ نے یقیناً انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ توحید الوہیت کیا ہے، کہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، اور یہی جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ تیسرا ہیڈنگ اس کا یہ دینا ہے توحید اسماء و صفات۔ اب اسماء نام کو کہتے ہیں، صفات سے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ناموں میں اس کے نام جو ہیں وہ اس کی صفات بھی ہیں، صفات میں کسی کو یہ شریک ٹھہرانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے، یعنی اس کی صفات میں بھی اور یا اس کے افعال جو ہیں اس کے کام میں کسی طرح کسی اور کو شریک کرنا وہ جائز نہیں ہے، وہ واحد ہے اور یکتا ہے۔ اس بات پہ بھی یقین رکھنا عقیدہ توحید ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے، پہلے ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، اب شرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرک اور اس کی اقسام، ہیڈنگ یہ دینا ہے جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ اب دوسری چیز کیا آ گئی ہے، پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اس کی ڈیفینیشن کہ کیسے عقیدہ توحید کیا ہے۔ اب دوسری شرک کیا ہے، شرک یہ ہے کہ عقیدہ توحید مطلب اس چیز کا انکار کرنا شرک لاتا ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ حصہ دار مطلب کسی کو اس کے ساتھ مطلب اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حصہ دار اور ساجی اس کے برابر شریک ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کی اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک لاتا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یقیناً آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہوگی کہ پیچھے جو توحید کے بارے میں پڑھا ہے، اب اس نے اسی کا آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے کہ اس کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ دینا ہے ذات میں شرک۔ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہیں آپ کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے الوہیت میں شرک۔ پہلے ذات میں شرک ہو گیا، پھر الوہیت میں شرک۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے نا ربوبیت، الوہیت، اب اسی میں وہ واپس وہی ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ ذات میں شرک ہو گیا، الوہیت میں شرک ہو گیا، یعنی اس کی ذات میں پہلے شریک ٹھہرانا، اب اس کی جو ہے عبادت میں یا شریک ٹھہرانا وہ بھی ہے شرک لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، ٹھیک ہے، الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے صفات میں شرک۔ ذات ہو گئی ہی، صفات ہو گئی ہی، نہیں عبادت ہو گئی ہی، اب عبادات میں اس کے شریک ٹھہرانا کسی کو، اور کہ کوئی اور بھی اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے نہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو وہ شرک لاتا ہے اگر ایسا کوئی سمجھے گا۔ تو اب یہ صفات میں اس کی صرف جو اس کی خوبیاں ہیں کسی اور کے اندر بھی یہ خوبیاں
ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے گا تو وہ بھی شرک کہلائے گا، اس کو شرک کہیں گے کہ وہ شخص نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک لاتا ہے، کہ اس کی ذات میں اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا، کوئی اور شخص ہے جس کی کوئی اور ذات ہے جس کو میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ہیں، تو یہ شرک کہلائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، یہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں، کمثلہ، اس اللہ جیسی شے کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی انسان میں یا اگر کوئی صفت پائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ کسی کی عطا کردہ نہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے اثرات، جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ ایڈنگ دینا ہے، اس کے بعد یہ سارا لکھنا ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کے اثرات، یہ سارے اب اس کے بابیں کہ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ ایک اس کا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ وہ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، کہ جب کوئی شخص عقیدہ توحید پر مکمل اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کی ذات صفات کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کسی طرح ہوئے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کسی اور کو، تو پھر اس پہ اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کی زندگی پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ وہ ماننے والا شخص وہ کیا کراتا ہے، غیرت مند اور بہادر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، مطلب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ تمام حکومتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے، اور تو پھر وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی۔ اس یہ کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عز و انکسار پیدا ہوتا ہے، انکسار، عاجزی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو کچھ ہے، مطلب اس کے اندر عاجزی انکساری ہو جاتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس پر یہ خوشگوار اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کو ہی مانتا ہے، ایک اور اس کے سامنے جھکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انتہائی عاجزی اور ایک انکساری کرتا ہے، جب ظاہر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور تو اسی سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اس پر غرور اور تکبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہ اپنے ذرا بھی کسی قسم کا غرور نہیں کرتا، ورنہ غرور کرنا چاہیے انسان کو۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، مطلب اس کو تنگ نظر، وہ وسیع نظر ہو جاتا ہے، مطلب اس کو اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تمام کائنات کو پالنے والا، تمام کو پیدا کرنے والا صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی وجہ سے سب مخلوق کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لاسٹ جو ہے، لاسٹ نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے، عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، ایک اور خوبی جو اس کے اندر انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ پر اس کی امید ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ پر اس کو یقین ہوتا ہے، اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کی مشکلیں آسان کرنے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو اس کو اللہ پر توکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، تو مایوسی ہے ہی کفر۔
تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اس طرح انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید کے انسان پر یہ اثرات ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، قناعت پیدا ہو جاتی ہے، توکل، اس پر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ یعنی جتنی بھی انسان پر مشکل آ جائے، کتنی بڑی سی بڑی تکلیف ہو جائے، تو وہ اس پر پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اپنی اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہی اگر تکلیف دینے والا ہے تو وہی اس کو دور کرنے والا ہوئی تو وہی ہے۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات و برابری پیدا کرتا ہے، یعنی اس سے انسانوں کے درمیان برابری ہوتی ہے، وہ فرق نہیں پیدا کرتا انسانوں کے درمیان، جیسے ہم کرتے ہیں ذات پات میں ہم فرق کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سے نہیں کہا کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر ہے تو وہ تقویٰ پر ہے۔ اس لیے ہر انسان کو برابر سمجھنا چاہیے، مساوات اور برابری رکھنی چاہیے۔ یہ بھی خوبی آٹومیٹکلی اگر وہ عقیدہ توحید پر اگر کسی انسان کا وہ عقیدہ ہے توحید پر، تو وہ اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لاسٹ ہے پوائنٹ کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے، کہ وہ اس پر پوری، وہی پہلے جو بات آپ سے کی کہ اس کو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، وہ اس کا وقت اپنے اللہ سے امید ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی پرسکون اور اطمینان بخش گزارتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اللہ حافظ۔